بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ آج ہم بائیولوجی کی اس کلاس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیریئرز ان بائیولوجی۔ بائیولوجی سے منسلک پیشے کون سے ہیں، یعنی کہ جب ایک طالب علم جو ہے وہ بائیولوجی کو پڑھتا ہے، اس کی اسٹڈی کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ کون سے پیشے جو ہے وہ جوائن کر سکتا ہے، کن کن فیلڈز میں وہ جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنا پراپر ایک فیلڈ چوز کر لیتا ہے تو پھر وہ اسی کا ماہر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو پیشہ ہے وہ ہے میڈیسن یا سرجری کا، یعنی کہ جو ہر اسٹوڈنٹ کا خواب ہے، یعنی ڈاکٹر بننا۔ پری میڈیکل کرنے کے بعد سب بچے جو ہیں وہ یعنی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ڈاکٹر بننا ہے، یا اس طرح سے ٹیسٹ دیں گے، کلیئر کریں گے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد جو ہے وہ ان ٹیسٹ کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر یعنی کہ نیکسٹ اگر آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لے لیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ میڈیسن اور سرجری میں کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز، اور کس طرح سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کو اپلائی۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جو میڈیسن کے پیشے کا تعلق ہے نا، وہ ہے بیماریوں کی تشخیص۔ یعنی سب سے پہلے پتہ تو چلے کہ بیماری آخر ہے کیا، اس کی تشخیص کی جاتی ہے، اس کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ سرجری کے ماہر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سرجن ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آپریشنز کرتے ہیں، یعنی کہ اگر سرجری سے مراد یہ ہے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کا آپریٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، یا نکال دیا جاتا ہے، یا مرمت بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے رینل سرجری کی اگزامپل دی گئی ہے، تو رینل سرجری یعنی گردوں میں ہونے والی جو پتھریاں ہوتی ہیں، یعنی کہ گردوں کی پتھری اگر ہو تو اس کو کیسے نکالتے ہیں۔ رینل کا ورڈ جو ہے وہ گردے سے ریلیٹڈ ہے، جہاں جہاں رینل آئے گا اس کا مطلب ہے کہ گردوں سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پیوند کاری کی جاتی ہے جگر کی، یعنی اگر جگر میں کوئی مسائل آ جاتے ہیں تو اس کو آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ پیشے، جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ یہ دونوں پیشے یعنی کہ میڈیسن کا بھی اور سرجری کا بھی، یہ ہائر سیکنڈری تعلیم یعنی بائیولوجی کے ساتھ ایک بنیادی کورس کیا جاتا ہے، ایم بی بی ایس، اس میں پڑھے جاتے ہیں۔ اور پھر ہر طلبہ جو ہوتے ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں؟ اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں، یعنی کسی ایک سبجیکٹ کے ماہر ہو جاتے ہیں، جیسے فزیولوجی ہے، بائیو کیمسٹری ہے، یعنی تو ان سب سبجیکٹس میں سے کوئی ایک سبجیکٹ پھر وہ چوز کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس کے ماہر ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے فشریز، یعنی فش سے نکلا ہے، یعنی ماہی پروری۔ کس طرح سے کہ جو لوگ اب فش فارمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایسے ہی تو نہیں فشز کو جو ہے وہ رکھ دیا جاتا، ظاہر ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے پراپر کنسلٹیشن چاہیے ہوتی ہیں۔ تو پھر وہاں پہ جو مینیجرز ہوتے ہیں انہوں نے یہ کورسز جو ہیں وہ کیے ہوئے ہوتے ہیں فشریز کے، اور وہ اس کے ماہر ہوتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فش کے لیے کون سی فوڈ اچھی ہے۔ اگر ہم نے فش سے زیادہ اچھی جو ہے وہ نسل لینی ہے نیکسٹ، یا زیادہ اچھی کہہ لیں کہ ان سے چیزیں لینی ہے، پروٹینز لینی ہے، تو ہمیں کون سی چیزیں جو ہیں وہ ان کو دینی پڑیں گی، فوڈ کو کس طرح سے ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو اب کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ پیشہ جو ہے وہ زوالوجی یا فشریز کی بیچلر یا ماسٹر لیول کی تعلیم کے بعد اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایم ایس سی زوالوجی کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک اسپیشلائزڈ سبجیکٹ یعنی چوز کر کے فشریز کا، تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے بھی ماہر بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو فیلڈ ہے وہ ہے زراعت یعنی ایگریکلچر۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ایگریکلچر ہے وہ فصلوں سے ریلیٹڈ ہے اور ان جانوروں سے متعلق ہے جو کہ خوراک کے ذرائع ہیں، یعنی جن سے ہمیں خوراک حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ بھینس، گائے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ایک زرعی جو ماہر ہوتا ہے، اب جس طرح کسان ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ
پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہماری فصلیں جو ہیں ان میں بہتری آ سکتی ہے. گندم کی فصل ہے, چاول کی فصل ہے, مکئی وغیرہ جو ہیں, تو کس طرح سے ان میں جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے, بہتری لائی جا سکتی ہے. اور جو دودھ دینے والے جاندار ہیں جن سے ہمیں پروٹینز وغیرہ بھی مل رہی ہیں, گوشت وغیرہ مل رہا ہے, تو ان میں ان کی جو ہے پیدائش یا ان کی پیداوار جو ہے وہ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے. تو اس کے کہتے ہیں کہ زراعت کا ماہر جو ہے وہ کوئی شخص کیسے بنتا ہے. تو کوئی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہائی سیکنڈری تعلیم یعنی FSC بایو کے ساتھ یعنی پری میڈیکل کے بعد ایگریکلچر پر پیشہ ورانہ کورسز بھی کرواتی ہیں. یعنی اس کا کورس ہوتے ہیں کچھ ایئرس کے, تو اس کے بعد ایک شخص جو ہے وہ زراعت کا ماہر بن جاتا ہے. نیکسٹ ہے علم حیوانیات پروری یعنی کہ اینیمل ہسبینڈری. جیسے ویٹرنری ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں, یعنی جانوروں کے ڈاکٹر ہیں, اور وہ ان کے بارے میں بہتر علم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی جو ہیں وہ ماہر ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بھی ایگریکلچر کی ہی ایک شاخ ہے جس میں پالتو جانوروں یعنی لائف اسٹاک جو مال مویشی ہوتے ہیں, بھیڑ, گائے, بھینس وغیرہ کی حفاظت اور نسل کشی کی جاتی ہے. یعنی کہ کیسے ان کی پیداوار کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ اینیمل ہسبینڈری کا کورس جو ہے یعنی جو اس کے ماہر ہوتے ہیں وہ پھر ان کو FSC پری میڈیکل کرنا ہی پڑتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ یہ پیشہ جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہارٹیکلچر. تو باغوں سے جو ہے وہ کون واقف نہیں ہے, باغبانی کا علم ہے. یعنی ہارٹیکلچر کے میں جو وہاں پہ باغوں میں کہہ لیں کہ مینیجرز ہوتے ہیں یا وہاں پہ جو ان کی حفاظت کار رہے ہوتے ہیں وہ ہارٹیکلچر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. انہوں نے اس کے بارے میں ساری معلومات لی ہوتی ہیں کہ کس طرح پھلوں کی جو ہے وہ افزائش کرنی ہے, کیسے وہاں پہ جو کہہ لیں کہ پودے ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے, کون سی چیزیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ نئی اقسام اور بہتری کے لیے جو ہے نا وہ اس کا ماہر کام کرتا ہے. اور یہ بھی ہائر سیکنڈری کے بعد یعنی کہ بایولوجی کے طلباء اس کی پیشہ ورانہ جو تعلیم ہے وہ ہائر سیکنڈری کے بعد یعنی موسٹلی جو فیلڈز ہیں وہ آپ کو FSC پری میڈیکل کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ اس کے کورسز کرنے سے مل جاتی ہیں. فارمنگ ہے, تو فارمز کیسے تیار کرتے ہیں اور پھر ان کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں. جیسے فش فارم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پولٹری فارمز ہیں. تو فش فارم سے تو ہم نے کہا کہ وہ اس کا ماہر جو ہوگا وہ کہہ لیں کہ فشریز سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, اور وہ فارمنگ کا بھی کورس ہو سکتا ہے کہ اس نے کیا ہو. تو اب کہتے ہیں کہ اس میں پولٹری فارم ہے, تو پولٹری فارم جو ہے وہ بیسیکلی یعنی مرغیوں سے ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح سے مرغیوں کی کہہ لیں کہ بہترین اقسام جو ہیں وہ پیدا کی جا سکتی ہیں. فروٹ فارمز جو ہیں ان میں پھلوں والے پودے اگائے جاتے ہیں. ایگریکلچر, اینیمل ہسبینڈری یا فشریز کے کورسز پڑھنے کے بعد طالب علم جو ہے وہ اس پیشے کو اختیار کر لیتا ہے. نیکسٹ ہے فورسٹری یعنی فورسٹ سے نکلا ہے جنگلات کی اسٹڈی. تو پیشہ ور قدرتی جنگلات کی حفاظت جو ہے وہ کرتے ہیں. یعنی جو جنگلات ہیں دنیا کے ہر ملک میں جو پھیلے ہوئے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا بھی تو ضروری ہے. ان کے اندر جو اینیملز کی سپیشیز ہیں, ان کے اندر جو کہہ لیں کہ ان میں موجود ہیں پودوں کی سپیشیز, جنگلات وغیرہ جو موجود ہیں, تو ان کی حفاظت بھی تو ضروری ہے. اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے, پروٹیکشن نہ کی جائے, تو وہ تو تباہ ہو جائے. تو ہر چیز کو احتیاط کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے جو جنگلات کے ماہر ہیں وہ فورسٹری کا کورس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ماہر بن جاتے ہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیز بایولوجی میں ہائر سیکنڈری تعلیم یا زولوجی اور باٹنی میں بیچلر لیول کی تعلیم کے بعد فورسٹری کے کورسز جو ہیں وہ کروا رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انسانوں کے فائدے کے لیے یعنی جانداروں کے ایک جاندار کے فائدے کے لیے دوسری جاندار کا ہم استعمال کرتے ہیں. اور موسٹلی اس میں ہم جو ہے وہ آج کل یہ فیلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ان ہوئی ہے. اس میں ہم مائکرو آرگنزمز کا استعمال کرتے ہیں, ان سے ہم مفید قسم کی جو مصنوعات ہیں وہ بناتے ہیں, مفید قسم کی چیزیں بناتے ہیں. اور یہ بھی ہائر سیکنڈری تعلیم یا زولوجی اور باٹنی میں بیچلر کرنے کے بعد جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی کے کورسز جو ہیں وہ کروائے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں. امید ہے کہ آپ کو میرے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہے آپ کے مائنڈ میں
تو کمنٹ میں لکھ کے بھیج دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔